ناول ایک تھی مثال لاسٹ ایپیسوڈ رائٹر تمیم۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرم نے گھر جا کر کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتایا۔ آذر سمجھ گیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اس لیے اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ تھی کہ میرم اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ آذر نے اسے سوری کیا تھا، جس پر میرم اسے سوچ کے برعکس جلدی معاف بھی کر گئی تھی، جس سب آذر کے لیے حیران کن تھا۔ میرم کافی بدل گئی تھی، ورنہ تو وہ تو اسے 2 بار سوری کروا کر ہی اسے معاف کرتی تھی، لیکن اس بار سب کچھ الٹا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد مسال اپنے کمرے سے زیادہ نکلتی بھی نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ سمد، مقصود، رمیہ، حدیقہ اور آذر نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ اس کیس کا بہت جلد فیصلہ آنے والا تھا اور اس ہفتے اس کیس کی آخری فیصلہ کن سنوائی ہونا باقی تھی، اور مسال یہی دعا کر رہی تھی کہ فیصلہ اس کے حق میں جائے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر جا سکے گی، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آذر اور میرم کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی اور اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ اس ہفتے ان دونوں کا نکاح تھا اور پھر اگلے ہفتے رخصتی تھی۔ مسال ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ آج حدیقہ اسے زبردستی باہر لے آئی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور مسال کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اس لیے اس نے آذر سے کہہ دیا کہ وہ اسے شاپنگ پر لے جائے۔ یہ سنتے ہی مسال نے جھٹ سے انکار کیا تھا، لیکن حدیقہ کے ساتھ اب ربیہ نے بھی زور دیا تو اسے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ مسال آذر کے ساتھ شاپنگ مال چلی آئی۔ اس نے آذر کے نکاح کے لیے ایک سادہ سا سوٹ خریدا تھا، جسے آذر نے دیکھتے ہی فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ لیتے ہوئے واپس رکھ دیا تھا کہ اتنا ہلکا سوٹ تو کوئی گھر پر نہیں پہنتا، اور تم میرے نکاح میں یہ پہننے جا رہی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو تمہیں ایک اچھا سا سوٹ خرید کر دیتے۔ کیوں بدنام کرنا چاہتی ہو؟ چلو آؤ کوئی اچھا سا مہنگا والا ڈریس خریدتے ہیں۔ آذر آگے بڑھ گیا اور مسال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ مسال انکار کر رہی تھی، تبھی آذر نے ہی اس کی پسند سے اس کے لیے ڈریس خریدی تھی۔ آذر نے یہ ساری شاپنگ اپنے پیسوں سے شاپنگ کرائی تھی۔ ڈریس کے ساتھ میچنگ کے جوتے جویلری بھی خرید کر دی۔ حالانکہ وہ انکار کرتی رہ گئی، وہ اپنے ساتھ پیسے لائی تھی، لیکن آذر نے خود ان سب کی پیمنٹ کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ سب کچھ لینا پڑا، جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، حدیقہ بھابھی اور رمیہ آنٹی کی وجہ سے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ آذر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا شاپنگ مال سے نکل گیا۔ مسال بھی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ سیڑھیوں پر بیٹھے ایک بھکاری کی طرف اٹھی تھی، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی جولی میں ہر طرف چھید ہی چھید تھے۔ آتے جاتے لوگ اس کی جولی میں سکے ڈال رہے تھے، لیکن بھکاری کو ان پیسوں سے جیسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ وصال نے کچھ سوچا اور اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر جھکتے ہوئے اس کی جولی میں ڈالتے ہوئے بولی، بابا جی میرے لیے دعا کیجیے گا تاکہ یہ میری آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ یہ کہہ کر مسال نے آگے کو قدم بڑھائی۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے جھٹ سے مسال کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مسال اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر مسال کو جھٹکا ہی تو لگا تھا، وہ فوراً سے واپس پلٹی تھی۔ ہاں، وہ تنزیر رشان منیر تھا، اس کی پیاری خالہ جانی کا شہزادہ، ان کا باہر چشم و چراغ، وہ بھی اس حالت میں۔ تنزیر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی جولی میں پڑے سکے اور نوٹ سیڑھیوں پر گرتے چلے گئے۔ مسال تم بلاخر مجھے مل ہی گئی، میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مسال۔ تنزیر اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگاتا وہیں بیٹھ گیا۔ مسال بھی حیر زدہ ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ تنزیر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنی پیشانی سے لگاتے ہوئے افضال و کتار رو رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مسال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے۔ اس نے ایک نگاہ اس کے خلیے پر ڈالی، وہ بخاریوں سے بھی زیادہ بری اور قابل رحم والی حالت میں موجود تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے تنزیر؟ اب یہاں اور اس حال میں؟ تنزیر روتے ہوئے بولا۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئی مسال، میں مرنے سے پہلے بس تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ تم نے سچ کہا تھا مسال، تم سچی تھی اور میں جھوٹا اور غلط۔ میں نے تم پر بہتان لگایا اور تمہیں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ مجھے سب سچ پتہ لگ گیا ہے مسال، مجھے سمائلہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ شمائلہ نے؟ مسال حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اسی نے بتایا تھا مجھے۔ اب شمائلہ کہاں ہے؟ وہ مر گئی، وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر۔ تنزیر نے مسال کو سمائلہ کی پوری کہانی سنا ڈالی تھی، اور یہ سن کر مسال کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تنزیر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں پیشانی سے لگا کر روتے ہوئے بولا، تمہاری بد دعائیں لگ گئی ہمیں مسال، دیکھو ہماری حالت، تمہارے رب نے تمہارے صبر کا بدلہ لے لیا ہم سے۔ دیکھو سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس، دیکھو خالی ہاتھ ہیں۔ تنزیل اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، اب بس معافی کا طلبگار ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو مسال، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میری وجہ سے پہلے تمہاری امی مر گئی اور پھر میں نے تم پر بہتان لگا کر تمہیں گھر سے ہی نکال دیا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مسال، تمہیں اپنے رب کا واسطہ ہے، مجھے معافی دے دو، ورنہ پوری
زندگی میں اس آگ میں جلتا رہوں گا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مثال۔ تنزیل اس کے آگے گر گرایا۔ آذر نے شاپر گاڑی میں رکھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مثال نہیں آئی تھی۔ یہ پھر کہاں رہ گئی؟ آذر اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ جو سامنے منظر تھا وہ یہ دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ مثال نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے اور کانپتے لبوں سے بولی، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا تنزیل، جائے کر دیا میں نے آپ کو معاف۔ مثال یہ کہہ کر اٹھی، نہیں کہیں مت جاؤ، پلیز رک جاؤ یہیں مثال۔ تنزیل نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن مثال پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ معاف کر دے تنزیل، مجھے روکنے کا حق آپ بہت پہلے کھو چکے ہیں۔ میں اب آپ سے اتنا دور جا چکی ہوں کہ اب پلٹ کر کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی آپ کے پاس۔ جب آپ کے پاس تھی تو آپ نے میری قدر نہیں کی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر مثال وہاں سے تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ مثال رک جاؤ پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مثال۔ پیچھے تنزیل داڑے مار مار کر روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، اسے رکنے کے لیے آوازیں دے رہا تھا لیکن اب ان کی آوازوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ مثال روتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ آذر خود کو تکتے دیکھ کر وہ سر جھکاتی خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آذر نے ایک نگاہ سینوں پر بیٹھے سلوکتار روتے تنزیل کو دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آذر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو کھڑکی سے چہرہ باہر نکالے رو رہی تھی۔ نہ جانے کیا ماجرا تھا اور وہ شخص کون تھا، مثال کا اس سے کیا تعلق تھا؟ خود کو روکنے کی بہت کوشش کے باوجود بھی آذر نے پوچھ لیا، وہ آدمی کون تھا؟ کوئی اپنا تھا کسی وقت؟ کون اپنا؟ پھر بھی کوئی رشتہ وغیرہ نہیں بتا سکتی؟ آذر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ صبح آذر نے اسے یہ خبر سنائی تھی کہ کل وہ جس آدمی سے ملی تھی وہ آج صبح مسجد کے دروازے پر مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ مثال کئی لمحے تو کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ شخص مر چکا تھا جس سے وہ بچپن سے پیار کرتی آئی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اس کی خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت ایسی ہو، لیکن جو بھی تھا وہ سب خدا کی طرف سے تھا۔ بے شک سبھی نے لوٹ کر ادھر ہی جانا ہے۔ آج آذر اور میرم کا نکاح تھا۔ الوی ہاؤس میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ چند دوست اور رشتہ دار مدعو تھے۔ یہ میرم کی خواہش تھی کہ نکاح سادگی سے ہوگا اور پھر رخصتی دھوم دھام سے۔ سب بہت خوش تھے۔ مثال الوی ہاؤس نہیں آنا چاہتی تھی لیکن حدیقہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اس وقت بھی خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آذر اور میرم ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ سلمت اور حدیقہ نے میرم اور اعظم کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں پلیز، مقصود صاحب نے مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کو کہا۔ اسماعیل الوی اور مقصود صاحب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ رمیہ اور مریسہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میرم الوی بنت اسماعیل الوی، آپ کا نکاح آذر نقوی ولد مقصود نقوی کے ساتھ بعوض حق مہر 50 لاکھ روپے نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میرم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ سر جھکائے خاموش رہی، شاید شرما رہی ہے۔ مریسہ، حدیقہ اور رمیہ کے ساتھ باقی سب نے بھی یہی سوچا تھا۔ پاس بیٹھے آذر نے مسکراتے ہوئے اسے کوہنی مار کر کہا، اب قبول ہے کہہ بھی دو۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پھر سے خاموشی تھی۔ اب سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرم بیٹے مولوی صاحب سے اب سے کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو انہیں۔ اس بار اسماعیل الوی نے کہا تھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ اب کی بار میرم نے اس ڈرامے کا دی اینڈ کیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کر ان سب کو دیکھا اور آخر میں نکاح پاس بیٹھے آذر مقصود کی طرف آ کر رک گئی، ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ وہ غصے سے اٹھی اور اپنے گال میں پہنا ہار کھینچ کر نیچے پھینکتے ہوئے چیخ پڑی، نہیں ہے مجھے یہ نکاح قبول اور نہ ہی مجھے آذر مقصود نقوی قبول ہے۔ میرم بیٹے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اسماعیل الوی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ایک دوسرے کو حیران پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرم نے صوفے پر حیرت بے یقینی سے خود کو دیکھتے آذر کو دیکھا اور ہنسی۔ دراصل یہ تو میرم اسماعیل الوی کا بدلہ تھا جو وہ آذر سے لینا چاہتی تھی کیونکہ اس نے اس کی انسلٹ کی تھی اور وہ بھی مثال کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور بھلا میرم الوی یہ سب کیسے برداشت کرتی؟ وہ اپنا بدلہ لیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑتی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا پلان بنایا تھا کہ وہ آذر اور مثال سے اپنا بدلہ لے گی اور ایسا بدلہ لے گی کہ وہ دونوں یاد رکھیں گے۔ اور اب نتیجہ سامنے تھا، وہ آذر اور مثال کو ان سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی تھی۔ سب میرم کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے لیکن میرم نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو روک لیا، مجھے کسی کا بھی کوئی سبق نہیں سننا۔ میرم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسماعیل الوی غصے سے داڑے، ہاں ڈیڈی میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آذر قبول نہیں ہے۔ آذر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کھڑی میرم کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کل تک تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ سب؟ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا؟ میرم نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور ہنس کر بولی، اگر یہ ڈرامہ نہ کرتی تو پھر اپنا بدلہ کیسے لیتی تم سے؟ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں تم سے شادی کروں۔ تم نے مجھ پر اس دن اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا نا، اور میں وہ اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔
بلکہ اسے ہر وقت ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا اور بہتر وقت کا انتظار کیا کہ اس دن تم سے اپنا بدلہ لوں گی اور دیکھ لو کیسا لگا میرا بدلہ۔ آذر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو بدلے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا اور اس کا سہارا لیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھنے دو، ابھی تماشا لگایا کہاں ہے، ابھی لگے گا اصل تماشا اور تم دیکھو گے میرم اسماعیل الوی کا انتقام۔ سنو سنو اے لوگو سنو۔ میرم سر سے دوپٹہ نیچے اتار کر پھینکی، وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں کہ میں کس وجہ سے اس سے شادی نہیں کر رہی۔ دراصل میں اسے بہت پیار کرتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن میں غلط تھی، یہ لڑکا کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میرم ایک کونے میں کھڑی مسال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس پر مسال نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا اور وہاں جو سبھی لوگ حقارت سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ اس لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے، اب خود ہی بتائیں کہ کیا میں پھر بھی اس جیسے انسان سے شادی کر لوں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ لڑکا تمہارے لائق ہی نہیں ہے۔ سب تھو تھو کرنے لگے، سب اپنی اپنی جگہوں پر بت بن گئے تھے، زبانیں گنگ ہو چکی تھی اور آذر، اس کا مان، اس کی محبت، اس کا یقین، سب کچھ آج میرم نے توڑ ڈالا تھا۔ مسال کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے جواب دینے لگی، وہ گر ہی جاتی اگر جو دیوار کا سہارا نہ ملتا تو۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آذر کی آواز کانپ رہی تھی، اگر بہتان ہی ایسا لگا تھا میں بکواس کر رہی ہوں۔ نہیں بلکہ تم بکواس کرتے آئے ہو ہمیشہ۔ میرم آذر چلایا تھا، چلاؤ ماں، تمہارے جو چلانے سے حقیقت چھپ نہیں جائے گی۔ وہاں جو سبھی لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کرنے لگے۔ مقصود نقوی بے سود صوفے پر ڈے گئے۔ پاپا، حدیقہ اور سرمد تیزی سے ان کے پاس واپس آئے تھے۔ اب ٹھیک ہے پاپا؟ وہ دونوں ان سے پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ میرم، بس کر دو، بہت ہوا تماشا۔ حدیقہ مقصود نقوی کی دائیں ہتھیلی رگڑتے ہوئے بولی، کیوں برا لگ رہا ہے؟ میرم ہونٹ لٹکا کر بولی، میں تو سچ کہوں گی، چاہے برا لگے یا پھر اچھا۔ آذر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے ہم پر۔ میرم اسے دیکھ کر ہنسی، پھر وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے تالیاں بجا کر بولی، چلے ڈرامہ اور تماشا ختم ہوا، جو میں نے کہنا اور کرنا تھا وہ کر لیا، اب سب لوگ جائیں، یہاں سے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یہاں چلے گو، نکلے یہاں سے۔ میرم انہیں باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی، لوگ خسر پسر کرتے وہاں سے جانے لگے۔ اب میرم اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اور سامنے کھڑے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو کیسا لگا میرا بدلہ؟ آذر، مقصود نقوی آذر پر سخت طاری ہو چکا تھا، کیا سچ میں میرم ایسا کر چکی ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا بدلہ لے گی، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آذر اپنے گلے سے پھولوں کا ہار کھینچتے ہوئے اسے نیچے پھینکتے ہوئے بولا، تم نے بہت برا کیا ہے میرم اسماعیل الوی، دیکھنا تم پوری زندگی اپنے فیصلے پر پشیمان رہو گی، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا میرم الوی۔ ماما پاپا پلیز چلے یہاں سے۔ آذر سرمد کے ساتھ اپنے والدین کو سہارا دیتا وہاں سے نکل گیا اور حدیقہ بری طرح سے روتی مسال کو خود سے لگائے شکوہ کنار نگاہوں سے اپنی جیت پر ہنستی میرم کو دیکھتی وہاں سے نکل گئی، کیونکہ جانے انجانے میں میرم بدلے کی آنکھ میں خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکی تھی۔ اسماعیل الوی انہیں منانے دروازے تک گئے تھے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ مریسال اسماعیل الوی اس کی حرکت سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس قدر گر جائے گی انہوں نے سوچا نہ تھا، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے بگاڑنے میں انہی کا ہاتھ تھا، ان دونوں کے بے جا لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا تھا۔ اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اگر وہ کچھ برا کرتی تو بجائے اسے ڈانٹنے اور سکھانے کے ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور بگڑی ہوئی اولاد کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا تھا نا۔ وہ دونوں آج میرم کی وجہ سے بہت شرمندہ اور سخت مایوس ہوئے تھے۔ میرم نہیں جانتی تھی کہ بدلے کی آگ میں وہ اپنی سب سے قیمتی شے کھو چکی ہے، وہ تو آذر کی اور اس کی فیملی کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی یہی سمجھ رہی تھی، بلکہ یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ پہلے کی طرح اس بار بھی آذر اسے منانے آئے گا، کیونکہ جب میرم کچھ غلط کرتی تھی تو آذر اسے خود منانے آ جاتا تھا، کیونکہ اس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اور اسے اس اچھی طرح سے اندازہ بھی تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب سب کچھ بلا کر اسے ایک بار پھر سے منا لے گا۔ اس کے بقول کہ وہ خود ہی غلط تھا، اس لیے معافی بھی اسے ہی مانگنی چاہیے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک تو آذر اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلا، اسے میرم نے بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ جو گاؤں اس نے لگایا تھا اب بہت وقتوں بعد ہی وہ گاؤں بڑھنے والا تھا۔ وہ انتہائی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے کس لڑکی سے محبت کی، وہ جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر بات ایسی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اس بار میرم نے حد کر دی تھی۔ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس نے مسال کی ذات کو بھی نشانہ بنایا تھا اور وہاں موجود لوگوں کے درمیان اس کی فیملی کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ کئی دنوں تک تو اپنے والدین کا سامنا تک نہ کر پایا، یہ سوچ کر کہ وہ کیسے سامنا کرے اپنے شفیق والدین کا، جنہوں نے ہمیشہ سے اس کے لاڈ پیار اٹھائے تھے اور اس کی پسند کی ہوئی لڑکی کی وجہ سے انہیں بے عزت ہونا پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے سرمد اور حدیقہ نے اسے سمجھایا بجھایا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود کو بلیم کرنا چھوڑ دے، یہ سارا کچھ میرم کا کیا دھرا ہے۔
بڑی مشکل سے وہ اپنی زندگی کی پرانی ٹکر پر واپس لوٹا تھا۔ یہ مشکل ضرور تھا لیکن اب اسے آگے بڑھنا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میرم کی حقیقت اسے پہلے سے پتہ چل گئی۔ اگر شادی کے بعد اسے پتہ چلتا کہ وہ ایسی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بعض اوقات کچھ بڑے واقعات رونما ہونے سے ہماری بھی اسی میں بہتری ہی ہوتی ہے، مگر انسان سمجھ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کی ان مصلحتوں کو۔ میرم دوسرے ہی دن امریکہ چلی گئی تھی۔ اس واقعے کو 3 ہفتوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ مثال اب زیادہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کومل کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے کیس کی سماعت کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جو اس کیس کے فیصلے کا دن قریب آ رہا تھا، جو اس کی عبادت اور دعائیں لمبی ہونے لگی تھی، وہ رات گئے تک جائے نماز پر بیٹھتی، رب سے دعائیں مانگتی رہتی۔ اب وہ تھک گئی تھی بھاگتے بھاگتے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حشام مالک ہی اس کے نصیب میں لکھا ہے تو اس کے فیصلے آتے ہی وہ حشام مالک سے نکاح کر کے اسی کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ حشام مالک اسے بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لیے اس سے نکاح کر کے عزت کے ساتھ وہاں رہنا ہی اب بہتر تھا۔ شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ آخر کب تک اور کہاں تک بھاگتی آ رہی قسمت سے؟ اگر حشام مالک ہی اس کا شریکی ہاتھ ہے تو پھر وہ گھوم پھر کر اسی کے پاس ہی آنے والی تھی۔ صبح اس کیس کا فیصلہ ہونا جانا تھا۔ رات کو جب سب لوگ ڈرائنگ روم بیٹھے اسی کیس پر بات کر رہے تھے، جبھی حدیقہ نے ان سب کو مثال کی پوری کہانی سنائی تھی، اور جو کہانی مقصود، نقوی، رمیہ اور آذر نے سنی تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مقصود صاحب کی آنکھیں تو باقاعدہ بھیگ گئی تھیں۔ یہ حال رمیہ کا بھی تھا۔ اس معصوم بچی نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ اکیلے جھیلا۔ کتنی ہمت والی ہے یہ بچی، مجھے تو اس پر بہت رحم آ رہا ہے۔ سبھی نے اس کے ساتھ برا کیا، اور شاید کہ میں نے بھی۔ رمیہ اپنے رویے پر شرمندہ تھی۔ آذر کو اب احساس ہوا تھا کہ اس رات مثال اس کے کمرے میں آنے پر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ سچ میں اس کے ساتھ لوگوں نے بہت برا کیا تھا، یہاں تک کہ میرم نے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی گھسیٹ لیا تھا۔ کتنی دل آزاری ہوئی ہوگی اس کی۔ فیصلہ سننے کے لیے مخصوص صاحب، رمیہ، حدیقہ، رمل کے ساتھ سدرا بھی موجود تھی۔ آذر نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے دل میں ایک انجاننا سا ڈر تھا، کہیں مثال کے خلاف نہ ہو فیصلہ۔ اس وقت وہ نیوز چینل لگائے اسی خبر کو سننے کا منتظر بیٹھا تھا، اور وہی ہوا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ فیصلہ حشام مالک کے حق میں آیا تھا۔ حشام مالک کی خوشی جیتنی تھی۔ ہاں، آج ایک بار پھر سے جھوٹ جیت چکا تھا سچ کے سامنے۔ سچ کو ایک بار پھر سے ہار ہوئی تھی جھوٹ سے۔ پیسوں کے زور پر حشام مالک نے جج اور گواہوں کو خریدنے کے ساتھ ساتھ انصاف کو بھی خرید لیا تھا۔ جھوٹ ایک بار پھر سے جیت گیا تھا۔ مثال نے مسکرا کر سرمد کو دیکھا، اور اس کی مسکراہٹ میں دکھ اور تکلیف تھی۔ وہ اپنا فیصلہ دے چکی تھی کہ وہ حشام مالک کے ساتھ جائے گی۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر سرمد کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اسے سمجھایا کہ وہ مت کرے ایسا۔ دیکھو مثال، میں اس فیصلے کو چیلنج کروں گا، پلیز تم اس کے ساتھ مت جاؤ۔ مثال نم آنکھوں سے بولی، سرمد بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جہاں پیسے اور جھوٹ کا بول بال ہے، پیسوں سے انسان سب کچھ خریدتا ہے، چاہے وہ انصاف ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیں آپ، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرمد بھائی۔ وہ انسان ایک بار پھر سے جج کو اور انصاف کو خرید لے گا، کیونکہ جہاں انصاف ملتا نہیں بلکہ انصاف بکتا ہے۔ پھر مثال ان سب سے آخری بار ملتی حشام مالک کے ساتھ چلی گئی۔ حشام مالک اس کا فیصلہ سن کر بہت خوش تھا۔ اس نے نکاح کی تیاری کر لی تھی۔ حشام مالک اسے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے مان لیتی تو کم از کم 1.5 سال جو ذل و خوار تو نہ ہوتے، لیکن خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم پھر سے ایک فیملی بن جائیں گے، پہلے کی طرح، میں اور تم اور کومل، ایک ہیپی فیملی۔ حشام مالک نہ جانے کیا کچھ پلان کر بیٹھا تھا۔ چلو سب سے پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں کومل سے ملنے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مثال ماما کو لے آؤں گا، دیکھنا تمہیں دیکھتے ہی وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے میری بیٹی، خوش قسمت ہو کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مثال کچھ نہ بولی، بس چہرہ گھمائے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں میں ٹھہر سے گئے تھے، شاید یہی اختتام تھا اس کی جدوجہد کا۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں میرے مالک، اگر یہی میرا نصیب ہے تو مجھے قبول ہے میرے رب، کیونکہ اب ہمیں وہ نہیں دیتے جو ہمیں پسند ہوتا ہے، بلکہ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مثال نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ آذر عدالت کا فیصلہ سن چکا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ یہ ناانصافی اور جھوٹ تھا۔ جب اپنی فیملی کو مثال کے بغیر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، مثال کہاں ہے بابی؟ وہ ساتھ نہیں آئی۔ حدیقہ نے اسے مثال کا فیصلہ سنایا، جس پر وہ غصے سے بولا، وہ بے وقوف ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسے یہ فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ سمجھ، اور ہم نے اسے بہت سمجھایا، لیکن شاید وہ اب تھک گئی یہ سب برداشت کرتے کرتے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ آذر کو نہ جانے کیوں ایک بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک قیمتی شے اس سے بہت دور جا چکی ہو۔ مثال کے جانے کے بعد اب صحیح معنوں میں انہیں احساس ہوا تھا کہ اس کی موجودگی ان سب کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ حشام مالک مثال کو لیے عدالت سے سیدھا خوشی خوشی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کومل اسے دیکھتے ہی بے انتہا خوش ہوگی، اور پھر یکدم ہی وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ دونوں ICU میں داخل ہوئے۔ مثال کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تھی۔
लड़कियों में चकरा मासूम सी कोमल का वो लागल और कमज़ोर सा वजूद जिसमें ज़िंदगी की अब कोई रमक बाकी ना रही थी। बेड के सहारे रखी मशीनियों से नज़र आती वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखा रही थी कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था। कोमल मेरा बच्चा, देखो कौन आया है आपसे मिलने। कोमल, आंखें खोलो बच्चे। हशाम माली कोमल के पास रखी कुर्सी पर बैठकर उसका दायां हाथ ड्रिप वाला हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसे अपने होंठों से लगाते हुए अपने लहजे में ज़माने भर की मोहब्बत और प्यार समोए वो कोमल से कह रहा था, देखो मैं आपकी मिसाल मामा को ले आया आपके पास। आपको मिसाल मामा चाहिए थी ना। देखो मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं ये केस जीत गया मेरे बच्चे। अब मिसाल मामा को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मिसाल ने एक नफरत बड़ी निगाह हशाम मालिक पर डाली। आंखें खोलो मेरा बच्चा। हशाम मालिक कोमल के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। तभी कोमल के जिस्म में हरकत हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने पास खड़ी मिसाल को देखा और फिर आहिस्तगी से अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाया। मिसाल ने देखा वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी आंखें अंदर को दस चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के नुमाया थे। मिसाल को देखकर वो धीरे से मुस्कुराई। मिसाल मम्मा आप आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया मिसाल मम्मा। आई रियली मिस यू। कोमल एक एक लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से अदा कर पा रही थी। मिसाल के दिल में गुमसा पड़ा था। हशाम मालिक से उसे नफरत थी, लेकिन उस मासूम सी बच्ची से वाकई में बहुत मोहब्बत थी। न जाने कैसे एक आंसू फिसल कर उसके गाल पर बहराया, जिसे मिसाल ने जल्दी से साफ कर लिया था, लेकिन वो आंसू कोमल की निगाह से पोशीदा नहीं रह सका था। मिसाल मामा आप बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिसाल मामा। आप मेरी इस दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट मामा है। मुझे माफ़ कर देना मिसाल मामा, मेरी वजह से आप हर्ट हुई। नहीं बेटा, आपकी वजह से कोई हर्ट नहीं हुआ, हशाम मालिक ने जल्दी से कहा। लेकिन कोमल ने उसे देखा और सुना ही नहीं था। वो बस सामने खड़ी मिसाल को देख रही थी जकटक। मिसाल मामा, मुझे पता चला कि पापा ने आपको बहुत हर्ट किया, वो भी मेरी वजह से। मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर कि मेरी वजह से आप बहुत रोईं और आप हर्ट भी हुईं। मुझे सब पता चल गया है मिसाल मम्मा। पापा बहुत बुरे हैं, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। कोमल मेरे बच्चे, ये तुम क्या कह रही हो। शाह माली के दिल पर कौन सा पड़ा था कोमल के इन अल्फाजों से। मुझे सब पता है पापा। आपने मिसाल मामा को चीट किया, उनकी मर्जी के बगैर उनसे निकाह किया, और वो भी झूठे वाला। आपकी वजह से वो बहुत रोई, उन्हें तकलीफ हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। आपको मिसाल मामा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोमल ने मिसाल की तरफ देखा जो सर झुकाए अभी भी रो रही थी। आई एम रियली सॉरी मिसाल मामा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा ख्याल रखा। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन आप रोए मत। मैंने खुदा से आपके लिए दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास जल्दी बुला ले, ताकि आपको मेरी वजह से मज़ीद कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगी तो पापा भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। कोमल के अल्फाज थे कि तेज़धार खंजर हशाम माली को लगा कि उसके दिल के कई टुकड़े हो गए हैं। कोमल मेरी जान, ऐसे नहीं कहते बेटा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा आपके बगैर मर जाएंगे बेटा। कोमल मिसाल को देख रही थी। मिसाल मामा, मुझे माफ़ कर दे, आप मुझसे प्लीज़ नाराज़ ना हो, मैं बहुत बुरी हूँ ना। मेरी वजह से आप हर्ट हुई। कोमल रो पड़ी थी। उसे जो रोते हुए देखकर मिसाल का दिल डूब सा गया था। वो बेड की दूसरी साइड से उसके पास चली आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो झुक कर रोती हुई कोमल की पेशानी चूमते हुए बोली, आपकी मिसाल मामा आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है बेटा। आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, सबसे मोहब्बत करने वाली। सच में, कोमल ने पूछा। बिल्कुल सच, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू मिसाल मामा, आपने मुझे माफ़ कर दिया। कोमल मिसाल का हाथ पकड़े चकटक उसे देखने लगी। एक आंसू उसकी आंख से फिसलकर उसकी कनपटी तक बह आया। उसे यूँ रोते हुए देखकर मिसाल बेकरार हुई। कोमल बेटा, आप क्यों रो रही हो। अब आपको छोड़ जाने का सोचकर मुझे जहाँ तकलीफ हो रही है। कोमल अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली। अचानक से उसका जिस्म झटके खाने लगा। मशीन अचानक से बंद उठी। कोमल, कोमल मेरी बच्ची। कोमल का जिस्म झटके खा रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर। हशाम मालिक चीख चीख कर डॉक्टर को बुलाने लगा। कोमल मेरा बच्चा, हिम्मत रखो, आपको कुछ भी नहीं होगा। हशाम मालिक रोते हुए कोमल का हाथ पकड़े उसे अपने होंठों से लगाते हुए बोला। मॉनिटर की आड़ी तिरछी लकीरें एकदम सीधी हो गई थी। कोमल का हाथ जो हशाम मालिक ने थाम रखा था वो बेजान होकर बेड के नीचे डलक गया। कोमल, कोमल। हशाम मालिक चीख उठा। कोमल की खुली आंखें मिसाल पर जमी थी। मिसाल ने रोते हुए अपने कांपते हाथ कोमल की आंखों पर रखकर उसकी खुली आंखें बंद कर दी। तभी डॉक्टर वहां भाग कर आए। हशाम मालिक उन पर चीखने लगा, इतनी देर कहाँ लगा दी थी, मर गए थे क्या तुम लोग। देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया है, ये सांस क्यों नहीं ले रही। डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की, फिर मॉनिटर पर सीधी लकीरों को देखा। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरी बेटी कैसे मर सकती है भला। हशाम मालिक ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा जो अगर तुमने ऐसी बकवास भी की तो। मेरी बेटी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। बड़ी मुश्किल से नर्स और डॉक्टरों ने हशाम मालिक की गिरफ्त से उस डॉक्टर को छुड़ाया था। हशाम मालिक पागल हो रहा था। वो एक एक करके डॉक्टर की मिन्नतें कर रहा था कि वो उसकी बेटी की सांसों को फिर से चला दे। वो इन्हें बहुत सारा पैसा देगा, उसके पास बहुत दौलत है। डॉक्टर्स को उसकी हालत काबिल रहम लगी थी। कोमल मेरा बच्चा, उठ जाओ ना, देखो आपके बगैर आपका पापा मर जाएगा। कोमल मेरा बच्चा, उठो ना।
ہشام مالک کومل کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس ہشام مالک کو پکڑ کر کومل کے بے جان وجود سے دور ہٹا رہے تھے۔ چھوڑو، مجھے میری بیٹی کے پاس رہنے دو، کیوں مجھے اسے دور کر رہی ہو؟ وہ ڈر جاتی ہے اکیلے میں، ابھی سو رہی ہے، اگر وہ جاگ گئی تو بہت روئے گی، اسے ڈر لگتا ہے میرے بغیر۔ ڈاکٹر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میری بچی ڈر جاتی ہے اکیلے میں۔ وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرس ہشام مالک کی اس حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہا تھا۔ ہشام مالک کومل کا نام بار بار پکارتا، اپنا سر دیواروں سے مارنے لگا۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کیا تھا۔ اس کا سر زخمی ہو چکا تھا اور وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بار بار دوڑ کر کومل کے مردہ وجود کے پاس بھاگنے کی کوشش کرتا اور اسے اٹھانے کے لیے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ ہشام مالک کو وہاں سے قابو کر کے لے گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کیوں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہا نا کہ میری بیٹی کو میری ضرورت ہے، اگر وہ نیند سے جاگ گئی تو ڈر کر روئے گی، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ مثال نم آنکھوں سے اپنے سامنے خدا کے انصاف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں قرآن پاک کی ایک آیت گونجی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انصاف دلایا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ بعض انسانوں کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ان کی اولاد تڑپتی ہے ویسے ویسے انسان بھی تڑپتا ہے۔ اب ہشام مالک کو دیکھ لو، اس نے اپنی اسی بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہر جائز ناجائز کام کیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب وہی اس کی بیٹی اس کے پاس نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر ظالم کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورۃ بروج کی آیت نمبر 12۔ وصال کے پاس اب جہاں کھڑا رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس ظالم کی سزا اس بچی کو ملی تھی۔ اسے اس وقت اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اور کئی تو اس نے سزا بھی دی تھی۔ ایسے ظالم کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسے بڑے گمان اور سینہ تان کر کمرہ عدالت میں اپنی جیت کا جشن منایا تھا، اور اب اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گال پر بہہ آیا۔ اس نے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے ہاسپٹل سے نکل گئی۔ ہاسپٹل سے سیدھی وہ قبرستان چلی آئی تھی۔ ماں کی قبر کے پاس بیٹھی وہ سالوں کی طرح رو رہی تھی۔ امی، آج مجھے میرے اللہ نے انصاف دلایا، اور وہ شخص جو دولت اور طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، آج اس ظالم کا بھی وہی حشر ہوا ہے جیسے ماضی میں ان ظالموں کا ہوا تھا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ امی، ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ آپ جانتی ہیں میں کچھ دنوں پہلے کس سے ملی تھی؟ میں آپ کے چہیتے بانجے تنزیل الشان منیر سے ملی تھی۔ ہاں، آپ کا پیارا اور چہیتا بانجا، جس سے آپ کو بے تحاشا محبت تھی، جس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ پوری زندگی میری حفاظت کرے گا۔ لیکن امی، افسوس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا آپ نے سوچا تھا، کیونکہ جو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جیسا سے بہتر ہوگا ہمارے حق میں، لیکن ویسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بہترین پلان کرتا ہے، لیکن ہم نہ سمجھ انسان ان کی مسلطوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ امی، آپ کے بانجے نے مجھ پر بہتان لگا کر مجھے رات کے اندھیرے ہی دربدر کر ڈالا تھا۔ وہ سال ہچکیوں کے درمیان پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ امی، میرا اس دنیا میں میرے اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس دنیا میں بالکل اکیلی اور لاوارث ہوں۔ میرے پاس سر چھپانے کو چھت تک نہ تھی امی۔ اس رات میں کھلے آسمان تلے بیٹھے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، کہاں جاتی؟ اس دن ایک فرشتہ صفت لڑکی نے میری مدد کی تھی، جسے میرے پیارے اللہ جی نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن امی، آپ کو پتہ ہے ہشام مالک نے اس معصوم سی لڑکی کو بھی مار ڈالا، وہ بھی بہت بے رحمی سے۔ اسے مارتے ہوئے اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا امی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امی، آپ کے جانے کے بعد مجھے کیا کچھ دیکھنا اور سہنا نہیں پڑا۔ مجھ پر بدکاری کا الزام لگا، اور پتہ ہے سب سے پہلا الزام آپ کے اسی چہیتے بانجے نے ہی میرے کردار پر لگایا تھا۔ پھر طلاق کا دبا لگا کر مجھے راتوں رات اندھیرے کو در بدر کر دیا۔ لیکن میرا رب بڑا منصف ہے امی جان، وہ بھی در بھٹکتا رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ مسال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، وہ اس لیے کہ اسے میری پاک دامنی کا ثبوت مل گیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں بے قصور تھی۔ مسال ہنستے ہنستے یکدم پھر سے رو پڑی۔ امی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ شہزادوں کی طرح جینے والا تنزیل الشان منیر ایک بھکاری کے حلیے میں کراچی کی ایک گلی میں بھٹکتا مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے بلا کر ڈھونڈ نکالا۔ امی، اس دن وہ شاپنگ مال کی سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا، مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور امی، آپ کی بیٹی نے اللہ کے واسطے اسے معاف بھی کر دیا، کیونکہ آپ کہتی تھی نا کہ جو اللہ کے واسطے اس کے بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور امی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور معافی ملتے ہی وہ اسی رات ہی مر گیا امی۔ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنے تک ہی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ امی، سب کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی۔ جس کسی نے بھی میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ تنزیل ہو، شمائلہ ہو، وسیع ہو، عاقب، رضوی یا مینیجر عارف یا پھر ہشام مالک ہو، سب کو ان کے کیے کی سزا مل گئی امی جان۔ میں نے صبر کیا تھا اور اپنا معاملہ اپنے پیارے رب پر چھوڑ دیا تھا، بے شک وہ بہترین حساب لینے والا ہے۔
کافی دیر تک وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نہ جانے وہ اتنی دیر تک یہاں کیسے بیٹھی رہی، اسے تو وقت کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا امی، اب میں چلتی ہوں، پھر ملنے آؤں گی آپ سے، کیونکہ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا۔ مصال نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکائی اور خاموشی سے قبرستان سے نکل گئی۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، سڑک دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا سر اچانک سے گم گیا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس وقت کوئی سہارا میسر نہ تھا۔ وہ وہیں قبرستان کے پاس ہی گرتی ہوش خود سے بیگانہ ہوگی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ لوگ آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے۔ کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ اتفاق سے الیاس خیر، جو کہ یہاں کومل کی تدفین کا انتظام سنبھالتے ہوئے تھا، کیونکہ ہشام مالک کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کومل کی تدفین کے بارے میں سوچتا، اس لیے کومل کے کفن دفن اور تدفین کا انتظام الیاس خیر ہی سنبھال رہا تھا۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ اس ہجوم کی طرف اٹھی تھی۔ بھائی صاحب، اس کی مدد کر دے، اسے ہاسپٹل لے جائے۔ ایک خدا ترس انسان نے الیاس خیر سے مدد چاہی۔ الیاس خیر جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور رش کو چیرتا ہوا اندر آیا، اور جب اس کی نگاہ سامنے بے ہوش پڑی مصال پر پڑی، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جلدی سے مصال کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بے ہوش پڑی مصال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش اسے کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ مصال کی جو حالت تھی، جہاں تک وہ پہنچی تھی، جانے انجانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا ان سب میں۔ ہشام مالک کی جو حالت ہوئی تھی، اس نے اس سے عبرت پکڑ لی تھی۔ وہ معافی مانگنے کے لیے کب سے مصال کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ اسے مل گئی۔ اب وہ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مصال کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مصال بھی دیکھ بھال کے لیے الیاس خیر نے اپنی بیوی کو ہاسپٹل بلا لیا تھا، کیونکہ اسے کومل کی تدفین کے سلسلے میں جانا تھا۔ اپنی اہلیہ کو مصال کے پاس چھوڑ کر الیاس خیر کومل کی تدفین کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہشام مالک کے پاگل ہونے کے دوسرے دن ہی یہ خبر ملی تھی کہ اس نے اپنا سر دیواروں سے مار مار کر خود کو شدید زخمی کر ڈالا تھا۔ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہی راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس خبر نے الیاس خیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بے شک برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہ اگلی بار اس کی نہ ہو، اس لیے وہ اپنے گناہ کو پوری دنیا کے سامنے قبول کرنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد الیاس خیر نے ایک پریس ریلیز کی تھی اور اس سب کچھ سچ اگل دیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہشام مالک کا کیا جا تھا، اور اس نے اس میں بھی گناہ مجبوراً شریک کیا تھا، کیونکہ اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اس کی فیملی کو نقصان پہنچائے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے اسے اس کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی تھی اور سب جان چکے تھے کہ اصل حقیقت میں تھی کیا۔ انہیں ہشام مالک جیسے گھٹیا انسان پر شدید غصہ آیا تھا۔ الیاس خیر نے اپنی فیملی کو بچانے کے چکر میں مصال کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن یہ پریس ریلیز کے کافی حد تک اس نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا اور گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ الیاس نے اس سے خود بضابطہ طور پر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی کہ وہ مجبور تھا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو ہشام مالک اس کی بیوی اور دونوں بچوں کو مار دیتا۔ مصال جانتی تھی کہ ہشام مالک کس حد تک جا سکتا تھا، اور اس میں الیاس خیر کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے بس اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ الیاس خیر اسے اپنی بہن بنا کر اپنے ساتھ گھر لیا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور بہت جلد وہ ان کے درمیان گل مل گئی۔ کافی عرصے بعد اسے راحت ملی تھی۔ مصال کے جانے کے بعد آذر اب اسے ہی سوچنے لگا تھا۔ دل تھا کہ اسی کی طرف ہی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ آذر نے خود کو روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن باوجود اس کے وہ بھول پاتا، الٹا وہ مزید یاد آنے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، جو بس اسے ہی یاد کرتا اور اسے ہی سوچتا۔ اور حالت یہ ہوئی تھی کہ اب وہ نماز بھی پڑھنے لگا تھا، اور وہ بہت بدل گیا تھا، اور یہ بدلاؤ باقی سب گھر والوں کے لیے حیران کن تھا۔ جب بھی آذر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، نہ جانے کیوں سب سے پہلے مصال کا نام آتا۔ شاید وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، یا پھر اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن کب، اسے خود بھی اس کا احساس اور اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو اس کے لبوں سے بس ایک ہی دعا نکلتی کہ یا رب، میرے جلتے دل کو سکون عطا کر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں اسے سوچنے لگا ہوں، میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر میں کیوں اسے یاد کرتا ہوں، کیوں اسے سوچتا ہوں۔ یا میرے اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے وہ لڑکی واپس عطا کر دے۔ شاید میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی، اس لیے آپ نے مجھے اسے دور کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے اللہ، میں دوبارہ کبھی بھی آپ کی نعمت کی ناشکری نہیں کروں گا۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو پلیز اسے میرے دل سے اور میری سوچوں سے نکال دیں۔ آذر بہت بدل گیا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اب تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ وہ تہجد کی نمازوں میں اسے خدا سے مانگنے لگا تھا۔ بندہ اپنے خدا سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 17 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے نا، بھلا وہ اس کی گڑگڑاہٹ کو کیسے نہ سنتا؟ 5 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو۔ اب تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میرم امریکہ سے واپس آ گئی تھی، لیکن جہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ جہاں تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سے معافی مانگ کر وہ دوبارہ سے آذر کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، کیونکہ وہ آذر سے بہت محبت کرتی تھی، جس کا اندازہ اسے امریکہ جا کر ہوا تھا کہ آذر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔
آزر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی پسند ناپسند اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، لیکن اپنی ایک غلطی اور انتقام کی وجہ سے اس نے آزر جیسا پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا شخص کھو دیا تھا۔ وہ نقوی ہاؤس آئی تھی معافی مانگنے، سب نے اسے معاف کر دیا تھا، البتہ آزر اس کے آتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اب اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ حالانکہ اسماعیل علوی اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئے تھے کہ آزر اسے دوبارہ رشتہ جوڑ لے، جس پر رمیہ نے انہیں خوب سنائے تھے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کیسے یہ سب سوچ سکتے ہیں کہ وہ میرم کو دوبارہ سے اپنائیں گے۔ انہوں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا۔ میرم کے لیے سب برداشت کر پانا بہت مشکل اور اذیت بڑا تھا، لیکن اس نے یہ سب اپنے ہاتھوں سے ہی تو انجام دیا تھا، اب رونا کس چیز کا؟ سچ میں آزر ان 5 مہینوں میں بہت بدل گیا تھا۔ وہ جو کالج کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کڑی دھوپ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا، اور اب وہی آزر اس کی شکل تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ حالت بدلتے دیر نہیں لگتی نا۔ حدیقہ اور سمت کے ہاں دوسرے مہمان کی پیدائش متوقع تھی۔ سب کو ننھے مہمان کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، خاص کر آزر کو۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ بچے کا نام وہی رکھے گا۔ مقصود صاحب اور رمیہ چاہتے تھے کہ اب آزر کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن آزر تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ یہ اس دن کی بات تھی جب مقصود صاحب کی ایک دوست کے بیٹے کا نکاح تھا۔ انہیں فیملی سمیت دعوت دی گئی تھی۔ آزر اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مقصود نقوی نے اس پر زور ڈالا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، کیونکہ ان کے دوست کی بیٹی تھی جو انہیں آزر کے لیے پسند آئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آزر اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کو دیکھے، پسند کرے، تاکہ پھر وہ بات کو آگے بڑھائیں۔ ان کے دوست کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، انہیں خوشی تھی کہ آزر ان کا داماد بنے گا۔ البتہ مسئلہ اب آزر کا تھا، جس نے شادی کرنی تھی، لیکن وہ تو اپنے دل میں بس ایک ہی لڑکی کو بسائے بیٹھا تھا، اور وہ تھی مسار عظیم، جس کا ان 5 مہینوں میں کچھ اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ حالانکہ آزر کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے سمت نے مسار کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آزر کو ان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ اب وہ بے دلی سے کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ جب ایک ماڈرن سی لڑکی اس کے پاس آئی، آزر نے اس کے لباس پر ایک نگاہ ڈال لی، اور وہ بہت بولڈ لڑکی تھی۔ ہیلو، آئی ایم نتاشا کریم۔ اس لڑکی نے بڑی بے تکلفی سے آزر کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن آزر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے سر کو ہلا کر ہیلو کہا تھا۔ نتاشا کو وہ کچھ عجیب سا لگا تھا، ماننا کہ وہ بہت ہینڈسم تھا اور اسے پہلی ہی نگاہ میں اچھا بھی لگا تھا، لیکن اس کے حق تھے وہ ہنسی تھی۔ یہ آج کل کے زمانے میں کون ایسا کرتا ہے؟ آپ نے میرا ہاتھ نہیں تھاما؟ نتاشا نے پوچھا۔ جی، کیونکہ میں بس اپنی شریک ہاتھ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں پوری زندگی کے لیے۔ اوہو، نائس آنسر، مجھے اچھا لگا تمہارا جواب۔ ویسے تم مجھے بہت پسند آئے جنو، تم جانتے ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہمارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری طرف سے ہاں ہے۔ آزر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور ہمیشہ اسے ہی چاہتا رہوں گا۔ اگر چاہے وہ میری زندگی میں ہو یا پھر نہ ہو، میں شاید اس رشتے کے ساتھ مخلص نہ رہ سکوں، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ آزر اس کے منہ پر انکار کرتا وہاں سے چل دیا۔ ہاں، یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے کوئی یعنی نتاشا کریم کو ریجیکٹ کر کے گیا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ سیریسلی، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے کوئی پہلی ہی نگاہ میں پسند آیا۔ میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے میرے منہ پر مجھے انکار مار کے گیا ہے۔ واٹ اے جوک۔ نتاشا ہنستے ہوئے شاید خود کا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ آزر غصے سے بڑا تیزی سے اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا، اور مقصد تھا ان سے پوچھنا کہ انہوں نے اسے یہ سب بتایا کیوں نہیں۔ جب اچانک سے سامنے سے تیزی سے آتی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی بری طرح سے ٹکر ہو گئی، شاید وہ بھی بہت جلدی میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، آزر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے سہارا دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس لڑکی نے جھٹ سے سوری کی تھی، اور یہ آواز وہ جو جانے کے لیے تیار ہوا تھا یکدم پلٹا تھا، اور سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مثال اسے اپنے سامنے دیکھ کر آزر کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں یوں قبول کرے گا۔ بالآخر وہ آج اسے مل گئی تھی، اور کہاں ملی تھی، اس نے یہ خود بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا ہو جاتا جو اگر وہ یہاں آج نہ آتا، تو پھر وہ کبھی بھی مثال سے نہ مل پاتا۔ آزر کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر مثال حیران ہوئی تھی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو شکر کیا سے ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ کیا بھابھی، سمت بھائی اور باقی سب بھی آئے ہیں؟ میں نے ابھی شاہزین کو دیکھا تھا یہاں، تو اسی کی طرف بھاگ کر جا رہی تھی، تبھی آپ سے ٹکر ہو گئی۔ آزر سے جو خود کو صفائیاں دیتے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، سبھی آئے ہیں، وہاں موجود ہیں سبھی، تم جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ اور مثال کو اس کی یہ مسکراہٹ کنفیوز کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی، اور پیچھے کھڑے آزر نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ مثال کو یہاں دیکھ کر ان سب کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ حدیقہ کے دوبارہ ماں بننے کی خبر سن کر مثال کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے سرمت اور حدیقہ کو مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں انہیں پتہ چلا کہ مثال کو الیاس خیر اپنے گھر لے گئے تھے۔ گھر آتے ہی آزر نے سب کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی کہ وہ مثال سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کی شادی کرا دے۔ آزر کی یہ جلدی دیکھ کر پہلے پہل تو انہیں حیرت ہوئی، لیکن خوشی بھی تھی کہ آزر مثال سے
شادی کرنا چاہتا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کی شادی کرا دے۔ آذر کی یہ جلدی دیکھ کر پہلے پہل تو انہیں حیرت ہوئی، لیکن خوشی بھی تھی کہ آذر مثال سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب کی خواہش یہی تھی کہ مثال آذر کی دلہن بنے۔ وہ سب سے بیسٹ چوائس تھی، انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ لوگ الیاس خیر کے گھر باقاعدہ رشتہ لے گئے تھے، جسے مثال کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا گیا، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق الیاس خیر نے مثال کو بائی بن کر اپنے گھر سے رخصت کیا۔ مثال آذر کی دلہن بن کر نقوی ہاؤس میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس وقت وہ آذر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ یہ سارے نصیب کے کھیل تھے، کہاں آذر مقصود اور کہاں مثال عظیم۔ کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ آذر کی دلہن بنے گی۔ قسمت اسے کہاں سے کہاں کھینچ لائی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ رب کریم کی بہت شکر گزار تھی۔ زندگی سے مایوسیاں اور اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ آذر اور مثال کی شادی کا سن کر میرم کے لیے سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ مثال کو قبول ہے کہتے دیکھ کر بے اختیار اسے 6 مہینے پہلے وہ دن یاد آ گیا جب مولوی صاحب اسے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے آذر مقصود نقوی قبول ہے، لیکن صرف 2 بول قبول نہیں۔ 2 بول کی وجہ سے آذر مقصود اس کی زندگی سے بہت دور چلا گیا، اتنا کہ اب وہ انہی 2 بولوں قبول کی وجہ سے کسی اور کا ہو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آج مثال آذر کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس میں بھی اسی کی ہی غلطی تھی۔ اگر وہ اس نکاح والے دن آذر کے ساتھ نکاح کر لیتی تو تماشا نہ لگاتی تو آج وہ مثال کی جگہ پر ہوتی، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ آذر کے بغیر وہ جی نہیں سکتی۔ کئی مہینے پہلے آذر نے اسے کہا تھا کہ جس دن وہ اسے کھو دے اس دن اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے کیا چیز کھوئی ہے، اور آج اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ اب وہ آذر کو کبھی بھی نہیں پا سکے گی۔ اب آذر کسی اور کا ہو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مثال آذر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میر دروازہ کھول کر اندر آئی، میرم کو یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ میرم مسکرائی، مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے ایسا بیہیو کرتے دیکھ کر ضرور حیران ہو رہی ہوگی، لیکن سچ یہی ہے کہ مجھے میرے غرور کی اچھی سزا مل گئی ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں ہی اصل میں غلط تھی۔ میں نے سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے، بس تم ہی رہتی تھی۔ پلیز تم بھی مجھے معاف کر دو، جو کچھ بھی میں تمہارے ساتھ کیا تھا۔ مثال ابھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ میرم اسماعیل ابھی اسے معافی مانگ رہی تھی۔ حیران مت ہو، اس بار میں سچے دل سے معافی مانگ رہی ہوں۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں بالکل غلط تھی۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو مثال کہ تمہیں آذر جیسا لائف پارٹنر ملا۔ میں ایک سیلفش، انفیتفل اور ہمیشہ خود کی ذات کو پہلے رکھنے والی لڑکی تھی۔ سوچتی تھی کہ میرے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اب جان گئی ہوں کہ میری کیا اوقات ہے۔ میرم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں آذر جیسے محبت کرنے والے انسان کی قدر نہ کر سکی، جس کا مجھے زندگی بھر افسوس اور پچھتاوا رہے گا، لیکن تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آذر کی ہمیشہ سے قدر کرنا۔ وہ بہت اچھا محبت کرنے والا اور وفا نبھانے والا انسان ہے، اور تم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو جو تمہیں وہ بن مانگے مل گیا، اور شاید آذر بھی خوش قسمت ہے جو اسے تم جیسی لائف پارٹنر ملی۔ میری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے میرم کے لب کانپے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے رو پڑتی، میرم جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اتفاق سے باہر اسے آذر مل گیا تھا جو اندر ہی جا رہا تھا۔ ارے میرم تم، اسے دیکھ کر وہ حیران ہو کر مسکرایا۔ میرم نے دیکھا آج وہ بے انتہا خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز پالی ہو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یکٹک جب آذر نے اسے پوچھا تھا کیسی لگی میری بیوی، وہ جلدی ہوش میں آئی، ہاں بہت اچھی اور بہت زیادہ پیاری۔ آذر مسکرایا، ہمیشہ خوش رہو۔ میرم نے اسے دعا دی، تھینک یو، اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی اندر جاؤ، مثال تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ اوکے۔ میرم جلدی سے وہاں سے نکل گئی، اور اگر مزید یہاں رکتی تو آذر کے سامنے ہی رو پڑتی۔ آذر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آذر کو دیکھ کر مثال ہمیشہ کی طرح اپنے سر کو جھکا گئی تھی۔ آذر دروازہ بند کرتا آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور دم سے اس کے سامنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی اس حرکت پر مثال حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آذر اسے دیکھ کر شرارتاً بولا، یہ آج میرے کمرے میں کیسی روشنی ہے اور کیسی خوشبو ہے، کوئی تو ہے یہاں۔ آذر ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، پھر جھٹ سے سیدھا ہوتا مثال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، اور یہ رہی وہ روشنی اور خوشبو جس کی مجھے تلاش تھی۔ مثال اس کے یوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے سے گھبرا گئی تھی کیونکہ اسے شرم آ رہی تھی۔ آذر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے یکٹک اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے تمہیں یوں شرماتے ہوئے دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مثال کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے مثال تم مجھے آسانی سے نہیں ملی، میں نے نہ جانے کتنی ہی اپنی دعاؤں میں خدا سے مانگا ہے، تب کہیں جا کر تم مجھے ملی۔ یوں میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی اور خدا نے تمہیں مجھے دے دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے مکمل بنانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے، بہت تکلیفیں اور اذیتیں جھیلی۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں مثال، تم ایک بہت ہی بہادر، بہت صابر اور ہمیشہ خدا کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی ہو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ خدا نے تمہیں میری شریک حیات منتخب کیا، یہ میرے لیے خدا کی طرف سے ایک انعام ہے۔
میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف اور دکھ محسوس نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ تم سے پیار کرتا رہوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یہ کہہ کر آذر نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے باری باری لب رکھ دیے۔ شاید تو میری قسمت میں تھی، میرا نصیب تھی، تبھی تو میں نے کتنی ہی بار کوشش کی کہ میرم سے شادی کرنے کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ شادی انجام نہ پائی۔ شاید وہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھی، کیونکہ خدا نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ رکھا تھا، اور دیکھو ہم کیسے اور کس طرح سے مل گئے، کبھی سوچا نہ تھا ہم دونوں نے ایسا۔ مسال کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اسے بے اختیار اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ رو مت پلیز، آذر نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ اب وہ آہستگی سے اس کی پیٹھ سلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، چلو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور زندگی کی ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، پلیز مت رو۔ آذر اس کے سر آہستگی سے اپنے لب رکھے۔ اب تمہارے رونے کے دن گئے، اب ہم ایک نئی خوشیوں سے بڑی زندگی کا آغاز کریں گے۔ چلو نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، کیونکہ اتنی آزمائشوں کے بعد بالآخر ہمیں راحت ملی، اور یہ سب خدا کا عطا کردہ ہے۔ پیارے رب کا شکر کرنا تو لازم ہے نا اب ہم پر۔ جی ضرور، مسال نے بیگی پلکیں اٹھا کر سر اسبات میں لایا۔ آؤ چلیں۔ آذر مسال کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرم نے اس رات خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کے بغیر اب آذر کے بغیر وہ جی نہیں پائے گی۔ اس کے والدین کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا اپنی بیٹی کی اس موت سے، لیکن یہ سب کچھ انہی لوگوں کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا جو والدین اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرتے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے، بلکہ برے کو ہمیشہ اچھا بنا کر دکھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ آذر آج مسال کو اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ یعنی ڈھابے پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں 1.5 سال پہلے آذر میرم کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا۔ آذر کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ سر کو نفی میں چٹکتے اس نے اسی بچے کو آواز دی، چھوٹو جی صاحب ابھی آیا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ سلام صاحب۔ بچہ آذر کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آذر اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، کیسے ہو؟ الحمدللہ صاحب۔ مسال اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر مسکرائی۔ آذر قدیر کو خود سے لگائے مسال سے بولا، مسال اس سے ملو، یہ قدیر ہے میرا دوست، اور قدیر ان سے ملو، یہ میری بیوی ہے مسال، سلام کرو اس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ بچہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس واپس آیا تھا، اور مسال نے جب اسے خود سے لگا کر پیار کیا تو قدیر کا چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ میرم سے ملنے کے بعد اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی بھی ویسی ہوگی، لیکن مسال نے اس کے اندیشے کو غلط ثابت کیا تھا۔ مسال نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، آپ کا دوست تو سچ میں بہت پیارا ہے۔ قدیر اپنی تعریف سن کر خوش ہوا تھا، اسے یوں خوش ہوتے دیکھ کر آذر کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بچہ آذر کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ کی یہ دوسری والی بیوی بہت اچھی ہیں۔ دوسری والی؟ مسال نے فوراً سے گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے آذر کو دیکھا تھا، یہ پہلی والی کون ہے؟ کیا آپ کسی اور کے ساتھ بھی یہاں آ چکے ہیں؟ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، چھوٹو تم جلدی سے 2 کپ گرما گرم چائے لے آؤ۔ جی صاحب ابھی لایا۔ قدیر کے جاتے ہی آذر مسال کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہوئے ٹیبل پر لگے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، میں تم سے پہلے جہاں ایک بار میرم کے ساتھ آیا تھا اسے اپنا پسندیدہ ریسٹورنٹ دکھانے۔ آذر نے میرم کے ساتھ جو تجربہ کیا تھا وہ شیئر کیا، جسے سن کر مسال ہنسی بغیر نہ رہ سکی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر آذر کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہنا، بہت پیاری لگتی ہو۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ سے ایسی ہی مشرقی ٹائپ لڑکیاں پسند تھی جو خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ میری پسند ضرور تھی، لیکن میری محبت صرف اور صرف تم ہو مسال۔ آذر محبت پاش نگاہوں سے سامنے بیٹھی مسال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری پہلی اور آخری محبت میری پیاری بیوی ہے، جسے میں نے دعاؤں سے حاصل کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ تم اس دنیا کے ساتھ اس دنیا میں بھی میری بیوی رہو، تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو۔ مسال، تھینک یو سو مچ مجھے اپنا بنانے کے لیے۔ آذر نے جھک کر اس کے ہاتھوں میں اپنے لب رکھے۔ مسال نے شرما کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے چاہے، لیکن ناکام رہی تھی۔ اب تو یہاں بھی شروع ہو گئی، یہ پبلک پیلس ہے، کچھ تو لحاظ کرے۔ کیا ہوا؟ بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں؟ کون سا کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوں؟ تبھی قدیر کو چائے لاتے دیکھا مسال نے جٹ سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے تھے، اور اس کی اس شرم کو دیکھتے ہوئے آذر ہنس دکھا تھا۔ قدیر چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ چلو اب چائے پی کر بتاؤ کہ کیسی ہے یہاں کی چائے؟ آذر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسال نے ایک کپ اٹھا لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اسے یکدم میرم یاد آئی تھی، کیسے وہ یہاں آ کر نخرے دکھا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی بہت سادہ اور معصوم تھی، اس کے اندر گمان اور غرور نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ آذر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ واہ بہت اچھی چائے ہے، سچ میں؟ ہاں بالکل، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں یہ تو پتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے ہم یہاں ہر ویکینڈ پہ آیا کریں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ تم بھی کیا چیز ہو بیوی، میری ہر بات جلدی مان لیتی ہو، کبھی غصہ کبھی نخرے تو دکھایا کرو۔ مسال نے مسکرا کر اسے دیکھا، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ یہ سن کر آذر نے حیرت سے اسے دیکھا، کس دنیا کی مخلوق ہو تم یار، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، لگتا ہے کہ اب سب کچھ مجھے ہی سکھانا پڑے گا تمہیں۔
آذر نے اسے دیکھتے ہوئے زمانی انداز اپنایا۔ اسی وقت آذر کو سرمد کی کال آ گئی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ جی بھیا کیا؟ دوسری طرف سے شاید اسے کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ پریشان ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مسال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، دوسری طرف سے سرمد نے اسے کچھ بتایا تھا جس پر آذر بہت خوش ہوا تھا۔ اوکے بھیا، ہم بس ابھی پہنچے، اوکے بائے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ مسال نے پریشانی سے پوچھا۔ آذر مسکرایا اور مسال کے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، مبارک ہو میں چاچو، اور تم چاچی بن گئی ہو۔ بھیا کی کال آئی تھی، حدیقہ بھابھی کو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مسال نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ اسے نیک اور صحت مند بیٹی بنائے۔ آمین آمین۔ اچھا چلو واپس چلتے ہیں، وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی چلیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ آذر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور پاس بیٹھی مسال کب سے اسے ہی بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھے جانے پر آذر مذاق کرتے ہوئے بولا، بہت پیارا لگ رہا ہوں کیا جو اس طرح سے دیکھ رہی ہو؟ مسال مسکرائی اور آذر کا دایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اب سچ میں بہت اچھے اور بہت پیارے ہیں میرے لیے، خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، شاید میری کسی نیکی کا بدلہ یا پھر میرے صبر کا میٹھا پھل۔ میں نے ہمیشہ ہر مشکل اور آزمائش پر صبر کیا کیونکہ امی کہتی تھی کہ اللہ آزماتا ہے لیکن ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، اور شاید اللہ نے میری اس آزمائش کے بدلے آپ کو تحفے کے طور پر عطا کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنا بنانے کے لیے، مجھے اتنا مان، اتنی محبت اور اتنی عزت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیوی اتنی عزت دے رہی ہو، مجھ سے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ زندگی میں کبھی مجھے اتنی عزت ملی نہیں ہے۔ مسال مسکرائی اور آذر کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ آذر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میری بے وقوف لیکن بہت پیاری بیوی ہو تم، اور دل جان سے عزیز ہو تم مجھے۔ اور آپ بھی، مسال نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا تھا۔ آذر مسکرایا۔ گاڑی ہاسپٹل کی طرف رواں دواں تھی جہاں پر سبھی لوگ ان کے منتظر تھے۔ ختم شد۔